بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جے اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعا۔ میرے رب نے اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ دعا کو ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ جب ہمارے درد کا لوگ تماشا بناتے ہیں، ہمیں دھتکارتے ہیں، ہمیں صحیح ہونے کے باوجود بھی غلط ثابت کرتے ہیں، تو ایسے میں صرف ہمارا رب ہے جو ہمارے درد کو سنتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے۔ بے شک وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے، ہمارے درد کو سکون میں بدل دے۔ بے شک ہم ہی تو کمزور ہیں، لیکن ہمارا رب تو طاقتور ہے۔ جب تمام اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، تمام ہی لوگوں کی محبتیں اذیت دینے لگتی ہیں، تمام راستے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تمام ہی در ہم پر بند ہو جاتے ہیں، ایک ایسا در ہے جو اس وقت بھی کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے میرے رب کا در رحمت۔ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے بہت سوچنا پڑتا ہے کہ سامنے والے کا موڈ کیسا ہے، وہ دے گا بھی یا نہیں، کہیں وہ ہمیں رسوا تو نہیں کر دے گا۔ اور یہی ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہمیں زندگی بھر اس کے سامنے نظروں کو جھکانا ہوتا ہے، اور اگر احسان کرنے والا کم ظرف ہو تو وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں ذلیل کرنے کا، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کے حضور سر جھکانے اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگنے پر پرہیز کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے۔ فرمایا کہ جب میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں انہیں خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں۔ جب بندوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا والوں سے اگر مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور رب کریم کی ذات مبارک سے اگر نہ مانگیں تو وہ تب ناراض ہوتا ہے۔ چاہے اپنے رب سے جتنا بھی مانگیں، پوری زندگی مانگتے ہی رہیں، لیکن اس پاک رب کا در رحمت ہمیشہ کھلا ہی پائیں گے۔ جو چیز سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے وہ چیز ہے دعا۔ جب ہم اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی تکلیفیں، اپنا درد اللہ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا درد ہمارے آنسوؤں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ دعا وہ عبادت ہے جو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط بناتی ہے، اتنا مضبوط کہ پھر اپنا درد کسی کے بھی سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن شیطان ہمیں برگلاتا ہے کہ دعا سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ اور ہمارا رشتہ مضبوط ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ فرمایا کہ فکر زیادہ اس بات کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں۔ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم وہ دعا میں مانگتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس رب کائنات، تمام عالم کے شہنشاہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور وہ ہمیں خالی ہاتھ موڑ دے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، یعنی قدر کرنے والا۔ میرا رب ہمارے ہر نیک کام کی قدر کرتا ہے۔ ہمارے تھوڑے عمل کے بدلے وہ رب ہمیں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اور ہمارا رب بہت قدردان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں رو کر مانگو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، اپنی دعاؤں میں عاجزی انکساری پیدا کرو، اللہ کے سامنے بے بس ہو کر دعائیں مانگو، انشاءاللہ تمام جائز دعاؤں کو قبولیت نصیب ہوگی۔ ہمارا رب کتنا رحیم ہے کہ اس نے دعا مانگنے کے لیے کوئی شرط بھی نہیں رکھی، ہر کسی کو دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرے حق میں بہتر ہوگا، اور پھر وہ اپنے سارے دکھڑے، سارے راز و نیاز کی باتیں بے جھجک ہو کر صرف اللہ کو سناتا ہے، اور ہمارے دل کو سکون ملتا چلا جاتا ہے، اور ہمارے غم آنسوؤں کے ذریعے بہہ جاتے ہیں۔ جب ہم دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی پاک ذات سے مانگنے میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ پھر حضور انور نے ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دعا خود عبادت ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا رب ہماری لاج بھی رکھتا ہے، تو ہمیں اپنے رب کے آگے ہی اپنے پریشانیوں کو کہنا چاہیے اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمارے عمل کو نیک بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔